اپنے چہرے پر جمی سونیا کی نظریں وہ کب سے محسوس کر رہی تھی، لیکن مسلسل اسے اگنور کیے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ ہال میں موجود فوڈ کارنر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیز میوزک اور لوگوں کے شور میں کان پھٹتی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے۔ سونیا بھابھی کی وجہ سے اس سے بیٹھنا دو بار ہو گیا تھا۔ بھابھی، میں کولڈ ڈرنک لینے جا رہی ہوں، وہ سعدیہ کو بتا کر تیزی سے وہاں سے ہٹی۔ وہ چاروں طرف نظریں گھما رہا تھا، لیکن کوئی ٹیبل خالی نظر نہیں آیا۔ آج تو بہت رش ہے۔ ویکینڈ جو ہے۔ یہ ڈیڈی کہاں رہ گئے؟ عدنان کے پوچھنے پر حفصہ نے اشارہ کیا۔ یہ کون ہے؟ عنایت کے بھائی؟ یہ تو عنایت بھی ہے۔ یہ عنایت ہے؟ پاگل ہو؟ انکل نے کیا بتایا تھا؟ 22-23 سال کی، جبکہ 35 سے 40 کی ہوں گی۔ عدنان نے ہنسایا دیا۔ یہ عنایت ہے؟ ذیشان کے کہنے پر وہ غور سے دیکھنے لگا جہاں اسی عمر کی لڑکی کھڑی تھی، اور راحت صاحب نے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ عنایت تھی؟ ذیشان کو جیسے افسوس ہوا۔ اچھی ہے، لیکن ویسی نہیں جیسے میں سمجھی تھی، حفصہ نے کہا۔ چھوڑیں، ہمیں کیا۔ وہ دیکھیں ٹیبل خالی ہو رہی ہے، اس پر جا کر قبضہ کریں۔ وہ تیزی سے فوڈ کارنر کی طرف مڑا جہاں انسانوں کا ہجوم تھا۔ راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ کب وہاں کھڑی تھی؟ اتنا رش تھا کہ آگے جانے سے گھبرا رہی تھی۔ واپس جاتی تو سونیا بھابھی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے آنے جانے کا سوچا تھا۔ تب ہی اپنا نام پکارے جانے پر وہ پلٹی تھی اور اپنے بے حد قریبی کھڑے شخص کو دیکھ کر زمین آسمان اس کے سامنے بالکل ویسی اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کے مزید قریب آنے پر وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا بھاگنے کا ارادہ دیکھ کر اس نے وہاں ظاہر کی ضرورت آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ تم اپنی سے ڈرتی ہو؟ اس کے چہرے پر اتنی لطف دینے والی مسکراہٹ تھی اور اتنے لوگوں میں اتنی ہیبت، اور وہ دنگ رہ گئی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اس کی نظروں سے داخل میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے تیزی سے بازو چھڑایا تھا، وہ اس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جس ہجوم سے وہ ڈر رہی تھی، اب اس میں گھس کر پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہیں سامنے سے آتے شخص سے وہ دل کہنا چاہتا کہ اس کے ہاتھ روکے ہوئے وہ زمین دیکھ سکے۔ وہ کلاسوں میں موجود لوگ اس کے کپڑوں پر دیکھ کر داغدار ہو گئی تھی۔ اس تصادم پر ارد گرد موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محترمہ، آپ نے آنکھوں کی جگہ بٹن فٹ کروا دیا ہے، جو اتنا لمبا انسان نظر نہیں آیا آپ کو۔ او بھائی، تمہیں اپنی چیزوں کا افسوس ہے؟ لڑکی کو تو دیکھو، اس کو شاید چوٹ آئی ہے۔ ہجوم میں موجود کسی فرد کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ عنایہ کو اب awkward سچویشن کا احساس ہوا تھا۔ اس کے مسلسل گھورنے پر عنایہ نے نظروں کا زاویہ بدل کر ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے۔ ایم سوری، غلطی میری ہے۔ نقصان تو میرا ہوا ہے۔ وہ رو آپ رہی ہیں؟ اس کے کہنے پر اس کی نظریں نیچے گرے فرائز برگر تک گئی اور پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ ایک بار پھر دور اس کے تعاقب میں عدنان نے اس کا انداز ڈرا ہوا تھا اور پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ کوئی پریشانی ہے؟ عنایہ نے چونک کر اسے دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ عدنان، کہاں رہ گئے تھے تم؟ ذیشان کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کر دیکھا اور دونوں کا حلیہ دیکھ کر ذیشان، حفصہ اور اس کے پیچھے آتے راحت صاحب نے چونکے تھے۔ وہ پہلے کچھ کہتے، راحت صاحب جلدی سے آگے بڑھے۔ عنایہ، تم ٹھیک ہو؟ ان کے نام لینے کی دیر تھی۔ دونوں کی نظریں اس لڑکی پر ٹھہر گئی تھیں۔ راحت صاحب کو دیکھ کر جہاں اسے تسلی ہوئی، وہیں ان تینوں کے گھورنے پر وہ گھبرا گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آواز بحال کرتی ہوئی بولی۔ وہ پریشانی سے کہتے ہوئے حیرت سے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا عنایہ؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ سعدیہ بھابھی کو دیکھ کر اس کا دل چاہا ان کے گلے لگ کر رونے لگے، لیکن پیچھے نوید بھائی، نبیل بھائی، سونیا کو دیکھ کر وہ ضبط کر گئی۔ کچھ نہیں بھابھی، بس پاؤں سلپ ہو گیا تھا۔ نوید کے غصے سے بولنے پر راحت صاحب کے ساتھ عدنان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ایک تو تم لوگوں کو ہیل پہننے کو کون کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں نوید، ایسا ہو جاتا ہے، آؤ بیٹھتے ہیں۔ راحت صاحب نے انہیں ساتھ بیٹھنے کی آفر کی۔ نہیں راحت صاحب، کافی دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ چلو تم لوگ، انہوں نے کہتے ہوئے غصے سے عنایہ کو دیکھا۔ سین چینج ہوتا ہے۔ سعدیہ بھابھی کو سن کر اتنی حیرت ہوئی تھی کہ دیر تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، جبکہ سامنے بیٹھی عنایہ کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔
ان کی حیرت اب غصے میں بدل گئی تھی. اس میں اب بھی اتنی ہمت ہے کہ تمہارے سامنے آ سکے؟ بھابھی وہ دکھ سے بولی. وہ نہ صرف میرے سامنے آیا بلکہ اتنے ہجوم میں اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا. وہی بے خوفی اس کے چہرے پر تھی. اس پہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عنایت تم بے وقوف ہو. تمہیں اس وقت شور مچا دینا چاہیے تھا. بھابھی اس وقت مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے وجود سے چاند ختم ہو گئی. اسے دیکھ کر 5 سال پہلے کے سارے منظر سامنے آنے لگے. اس کی آنکھوں سے دہشت جھلکنے لگی تھی. سعدیہ بھابھی نے بے اختیار اسے کندھوں سے تھاما تو وہ چونک کر اٹھے اور دیکھنے لگی. انہوں نے اس کا سر چومتے ہوئے کہا, میں نوید سے بات کرتی ہوں. نہیں بھابھی, بھائی بہت جذباتی ہیں, اس میں کوئی مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی. پھر نبیل سے بات کروں, وہ سونیا سے بات کرے. رہنے دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. سونیا بھابھی کبھی اپنی غلطی نہیں مانیں گی, الٹا مجھے ہی جھوٹا بنا دیں گی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. عنایت تم پریشان نہ ہو, میں ابھی زندہ ہوں اور حقیقت کیا ہے میں سب جانتی ہوں. میں اب تمہارے ساتھ کچھ برا ہونے نہیں دوں گی. وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے پرسوچ انداز میں دیوار کو دیکھ رہی تھی. سین چینج ہوتا ہے. بھائی صحیح کہتے ہیں, انسان کو اتنا بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں میں اتنا کیوں ڈر جاتی ہوں. اس نے دونوں ہاتھوں کو مچلتے ہوئے خود کلامی کی. یہ دوسری دفعہ ہے جب میں نے انکل کو اگنور کیا. وہ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں کتنی بدتمیز ہوں. اس کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے. وہ اب پارک میں بھی نہیں آتے. ٹیریس کے دروازے سے پاس کھڑی ہو کر پارک میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی. ان کی مخصوص بینچ پر کوئی نہیں تھا. یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہوں گے. اور پریشان ہو گئی. مجھے انکل کے گھر جانا چاہیے. وہ کمرے میں دائیں بائیں چلتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی. عنایت تمہارے بھائی کا فون آیا ہے, شام کو سوسائٹی کے کلب میں پارٹی ہے, وہاں جانا ہے. بھابھی پلیز, آپ کو پتہ ہے مجھے پارٹی وارٹی پسند نہیں, آپ چلے جائیں. میں تو جاؤں گی ہی, لیکن تم بھی ساتھ چل رہی ہو, سبین بھی جا رہی ہے, اوکے؟ وہ قطعی انداز میں بولی تو عنایت کا منہ دیکھنے لگی. اس کا لٹکا منہ دیکھ کر سعدیہ کو ہنسی آئی تھی. آدم بیزار لڑکی, لوگوں سے ملا کرو. اس طرح اندر چھپ کر زندگی آگے نہیں بڑھتی. اور جہاں تک حماد کی بات ہے, وہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے اس کا خیال دماغ سے نکال دو. ان کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا. اور پھر سے کہہ رہی ہوں, اچھے سے تیار ہونا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو بھی ہوگا تمہیں پتہ چل جائے گا. ان کا مطلب سمجھ کر وہ سر جھٹکتے ہوئی باتھ روم میں آ گئی. خوبصورت چہرہ اچھی قسمت کی ضمانت نہیں ہوتا. اچھے کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا بھابھی, جب دل مردہ ہو گیا ہو. وہ دل میں ان سے مخاطب ہوئی نل کھول کر چہرے پر پانی ڈالنے لگی. سین چینج ہوتا ہے. ہال میں داخل ہوتے ہی تیز میوزک نے ان کا استقبال کیا. چاروں طرف لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہ نروس ہونے لگی, جبکہ اس کے برعکس بھابھی اور سبین خوش تھے. ارے نوید کیسے ہو؟ تبھی دائیں طرف سے آتی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا, جہاں کوئی بھائی کا ہم عمر ان سے مل رہا تھا. اس نے بھائی کو مسکراتے دیکھا, یعنی وہ شخص بھائی کا گڈ بک میں تھا. یہ عرفان ہے, میرا کولیگ اور دوست. وہ اس شخص کا تعارف کروا رہے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس ٹیبل کی طرف جا رہے تھے جہاں عرفان صاحب کی بیوی اور بیٹا بیٹھے تھے, اور وہ لوگ کافی بے تکلف اور باتونی بھی سب شامل گفتگو تھے. بس وہی خاموش ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. وہ سامنے دیکھ رہی تھی لیکن دھیان بار بار بھٹک رہا تھا. وہ بے آرام سے تھی. وجہ سامنے بیٹھے شخص کی نظریں تھیں. عرفان صاحب کا بیٹا مسلسل اسے گھور رہا تھا. بھابھی وہاں سے راحت انکل بیٹھے ہیں, میں ذرا ان سے مل کر آ جاتی ہوں. ہاں ہاں جاؤ. وہ بھائی وہ آہستہ سے بولی تو سعدیہ نے آہستہ سے نوید کے کان میں کچھ کہا. تبھی انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر اسے جانے کا اشارہ کیا. السلام علیکم کی آواز پر راحت صاحب نے مڑ کر دیکھا. ارے میری بیٹی آئی, اکیلی آئی ہو؟ نہیں سب ہیں, سبھی آئے ہیں, لیکن سب کے فرینڈس ہیں, انہیں سے مل کر آ رہی ہوں, کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. آپ مجھ سے ناراض ہیں انکل؟ نہیں, میں بھی اپنی بیٹی سے ناراض ہوں. پھر آپ اتنے دن سے پارک کیوں نہیں آئے؟ میں شہر میں ہی نہیں تھا بیٹا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اپنی کیفیت بیان کرے. ہاں میں نے دیکھا تھا اور مجھے عجیب لگا تھا. میں اس میں نوید کو موڈ آف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انسان کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. نہیں, ان کی غلطی نہیں, مجھے دھیان سے چلنا چاہیے تھا. عنایہ میرا بڑا بیٹا ذیشان, اس کی وائف حفصہ اور یہ عنایہ. ہم جانتے ہیں انکل. کیسی ہو عنایہ؟ حفصہ نے خوش دلی سے اس سے ملی. ڈیڈی بہت ذکر کرتے ہیں آپ کا. ذیشان بھی مسکراتے ہوئے بولے. ماں کہاں ہے تمہاری؟ وہ نگہت آنٹی کے ساتھ کھڑی ہیں. کہاں رہ گئے تھے تم؟ ذیشان کے کہنے پر وہ یوں ہی مسکراتا ہوا بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا, جبکہ عنایہ ابھی بھی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی.
ये अफनान है, मेरा दूसरा बेटा। अंकल के तारुफ कराने पर वो बड़े अदब से झुककर सलाम बजा लाया, जबकि उसने तेजी से नजरों का जावे बदला। लगता है मिस अनाया ने मुझे पहचाना नहीं, हालांकि हम पहले मिल चुके हैं। क्यों मिस अनाया? वो थोड़ा सा आगे होकर इसे देखने लगा, उससे नजरें चुरा रही थी। डैडी, ये वही लड़की है जिसने टक्कर मारकर मेरी चीजें गिरा दी थी, बल्कि इतनी जोर से मेरे सीने पर टक्कर मारी कि अभी तक दर्द नहीं जा रहा। आपको ज्यादा जोर से लगी थी? ऐसी वैसी इस टक्कर की वजह से मैं जवानी में मरी से दिल हो गया। अनाया के तासुरात ऐसे हो गए थे जैसे अब रोई तब रोई। राहत साहब ने अफनान की शक्ल देखी, अफसोस से अनाया, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा है। इनके कहने पर अनाया ने फिर उसी नजरों से उसे देखा। डैडी को क्या पता, दर्द तो मुझे होता है, वो मजलूम बनकर बोला। आई एम सॉरी। बस करो अफनान। अनाया का चेहरा देखकर जिशान को टोकना पड़ा, क्योंकि इसकी आंखों में चमकते आंसू साफ नजर आ रहे थे। राहत साहब ने आंख से हफ्सा को इशारा किया। अनाया, जरा रिफ्रेशमेंट देखते हैं। क्या है? मुझे तो भूख लगी है। अनाया तेजी से उठी थी। रिलैक्स यार अफनान, मजाक कर रहा था। हफ्सा ने प्यार से उसका बाजू चलाया तो मुस्कुरा दी। ये लड़की कौन थी? नायला ने बैठते हुए पूछा, जबकि नजर अनाया पर थी। ये अनाया थी मामा, जवाब निशान की तरफ से। ये अनाया थी? मैं तो समझी थी वो क्या कर गई। ये तो बहुत छोटी है, तुम क्या समझ रही थी? राहत साहब के माथे पर बल पड़ गया। आप जो दिन रात एक लड़की का जिक्र करते हैं, और निकट भी बता रही थी, आप कितनी कितनी देर पार्क में वॉक करते हैं इस लड़की के साथ। मैं समझी, पता नहीं क्या चक्कर है। राहत साहब ने अफसोस से इन्हें देखकर अपने दोनों बेटों को देखा। तो आप कौन सा लिहाज आता है इस उम्र में मेरे बाप पर झूठे अफेयर के इल्जाम लगाते हुए? अफनान दो बदो बोला था। मुझे राहत साहब के माजी की एक हकीकत को लेकर अब तक इन पर इल्जाम लगाते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक करने में खुद को हक बजाने समझती रही हैं। इन्हें पता ही नहीं चला कि उनके इस रवैये की वजह से ना सिर्फ उनका शौहर बल्कि बच्चे तक उनके बारे में क्या राय रख रहे हैं। अनाया किधर है? राहत साहब के इशारे पर राहत साहब के पूछने पर अफसर ने आंखों से सामने इशारा किया, जहाँ वो 3 लोगों के साथ खड़ी थी। ये रही अनाया। ये तो इरफान साहब की फैमिली है, राहत साहब ने बखौर देखने के बाद कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अनाया को क्यों घेरे खड़े हैं। वो आंटी ऐसे अनाया का इंटरव्यू ले रही थी जैसे अपने बेटे का रिश्ता करना हो। अफसर ने अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। हो सकता है इन्हें अनाया पसंद, इरफान साहब अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। नवीद भाई के उठने पर उसने शुक्रिया अदा किया था। नवीद घर जाने से पहले जरा ग्रोसरी स्टोर पर रुकिएगा। तो नवीद ने गुस्से से उन्हें देखा। ये चीजें तुम पहले नहीं ले सकती थी? किस वक्त लेती? शाम को आप आए तो हम इधर आ गए। वैसे भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड दूध अंडे ही लेने हैं। नवीद भाई का मुंह फूला हुआ था, लेकिन वो चले गए। अनाया ने रश भरी नजरों से भाभी को देखा, जो कितने आराम से भाई का गुस्सा बर्दाश्त कर लेती थी। हेलो, अचानक शीशे के पास आकर किसी ने कहा। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसे झटका सा लगा और बेसाख्ता पीछे हटी और साथ बैठी सबीन से टकरा गई। इसने मजबूती से उसका बाजू थामा था, जिसका मतलब था वो उससे भी पहचान गई है। कैसी हो अनाया? उसे ही देख रहा था। ये क्या हो रहा है? नवीद भाई की आवाज पर जहां वो मुड़ा था वहीं उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। तुम तुम इसके मुड़ते ही नवीद भाई इतने हैरान हुए कि बोल ही नहीं सके। कैसे हो नवीद भाई? उसने मुस्कुरा कर मुसाफे के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। यहाँ क्या कर रही हो? वो माथे पर बल डालकर बोले। वही जो आप कर रहे हैं, वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन नवीद साहब के माथे पर नजर आते बलों में कोई फर्क नहीं आया। मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था, आप पर नजर आ गए तो सोचा सलाम दुआ कर लूं। नवीद साहब ने तंजी अंदाज में हंकारा। तुम में अब भी इतनी हिम्मत है कि हमारा सामना कर सको? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बहुत ही ढीठ और बेशर्म आदमी हो। अब जो भी मुझे कहते मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे पता है मेरी गलती है, मैं इस गलती का कफारा अदा करना चाहती हूँ। गलती? गुनाह किया है तुमने? हर गुनाह का कफारा होता है नवीद भाई, उस गुनाह का कफारा है आप मुझे मौका तो दें। नवीद साहब का दिमाग जैसे उलट गया। उन्होंने तैश की आलम में से गिरबान से पकड़कर झटका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बकवास करने की? बेशरम आदमी। तो पहले तो तुम थे, अब बेगैरत भी हो गए हो। नवीद, छोड़ें छोड़ें, ऐसे तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। आप भी कुछ ख्याल कर ले, लोग देख रहे हैं। सादिया ने नवीद का बाजू से पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा। दूर रहो हमसे, वरना अच्छा नहीं होगा।
انہوں نے انگلی اٹھا کر جیسے ان سے وارن کیا تھا، لیکن وہ ان کی دھمکی کے جواب میں مسکرا رہا تھا۔ نوید صاحب نے اندر بیٹھتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا اور جھٹکے سے گاڑی بڑھا دی۔ اب بھی وہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اتنا گھٹیا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ سے ہم اپنا شہر یہاں چھوڑ کر یہاں آئے، کو پتہ نہ چلے۔ غصے سے بولتے ہوئے سعدیہ کو دیکھنے لگے۔ سعدیہ نے عنایہ کی طرف دیکھا، جس نے سر نفی میں ہلا کر نے منع کر دیا۔ جلیل پاکستان سے دفع ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے سعدیہ۔ اب کیا کر سکتا ہے؟ جتنا ہمارا برباد کرنا تھا وہ تو کر چکا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تم رشتہ والی سے کہو جتنی جلدی ہو سکے کوئی اچھا سا رشتہ بتائے۔ اب میں مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں سبین کی شادی کرنی ہے۔ نوید صاحب کے کہنے پر عنایہ جو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، ابھی میرے کتنے امتحان باقی ہیں۔